حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ملک الموت ابھی نہیں آتا۔ بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ 18 فرشتے آتے ہیں، 9 روح کو جنت میں لے جانے کے لیے اور 9 جہنم کے اندر لے جانے کے لیے۔ یہ فرشتے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، مد بصری جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیجیء ملک الموت، ملک الموت آتا ہے اور آ کے یجلس عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور یہ نہیں کہتا نکلو، بلکہ اس مبارک روح کو یہ کہا جاتا ہے اخرجی اخرجی الى رضوان اللہ سبحانہ وتعالی وجنتہ ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کی طرف۔ پھر اس کی روح نکلتی ہے کس طرح؟ جس طرح مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کے گرتا ہے۔ جو ہی اس کی روح نکلتی ہے صرف آنکھ جھپکنے کے برابر وہ ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اتنے لمحات ہی ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے ہیں، اسے فوراً ان جنتی رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبوؤں میں لپیٹ کے آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے من، کون ہے، کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے یہ خوشبوئیں کس بات کی ہیں، ہے یہ کون؟ جواب ملتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلان ہے۔ فیفتح لہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فیشیعہ ملائکۃ، پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس روح کے ساتھ ساتھ پروٹوکول لیتے ہوئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، دوسرے آسمان کو اسی طرح کھلوایا جاتا ہے۔ فیشیعہ ملائکۃ، اور ملائکہ وہاں سے بھی ساتھ ملتے ہیں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک فرشتے ساتھ ساتھ ہر آسمان سے جاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے اس کو جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ، اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ۔ فوراً اس کے جسم میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ادھر اس کی تیاری ہو رہی ہے، قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے۔ جو ہی قبر بند کر دی جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آتے ہیں، سر کی طرف سے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پیچھے رہنا، اس سے سوال نہ کرنا، اس کو آرام کرنے دو۔ دائیں طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے پیچھے رہنا، بلکہ وہ خود کہتا ہے رک جاؤ، میری عصر کی نماز ابھی رہتی ہے، کہیں سورج غروب نہ ہو جائے۔ بائیں طرف سے آتے ہیں، زکوٰۃ کہتی ہے رک جاؤ۔ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نیکیاں اور صلہ رحمی اور خیر خواہی کہتی ہیں حساب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ حکم تو پھر اللہ ذوالجلال کا ہے، سوال تو کرنے ہی کرنے ہیں، حکم ربانی سے سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، کون ہے تمہارا رب، تمہارا دین کیا ہے، تم پیغمبر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فر جواب دیتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد۔ فرشتے جواب سن کے ایک سوال کرتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا نا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا، اور میں نے تصدیق کی مہر ثبت کی کہ اللہ جو تو نے کہا سچ کہا۔ ابھی فرشتے تو جواب سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھیجنے والا آواز سن کے فیصلہ بھی سنا دیتا ہے، ان صدق عبدی، وہ میرے فرشتوں سن رہے ہو نا، اس میرے بندے نے صحیح کہا ہے۔ اچھا کیا کرو؟ یہ 3 چادروں میں اسے قبر میں لٹا کے چلے گئے؟ نہیں،
البسوہ لباس الجنہ، اسے جنتی لباس ابھی پہنا دو۔ اس کو زمین پہ لٹا کے چلے گئے نہیں، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں۔ یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤندے میں اسے بند کر کے گئے نہیں، یفتح لہ فی قبری، یفسح لہ فی قبری، اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ اللہ کتنی کو کھول دی جائے؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ صرف قبر کو کھولا جائے نہیں، یفتح لہ باب الی الجنہ، جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے قبر کی طرف۔ کیوں؟ فیأتیہ من ریحہا وطیبہا، یہ اتنی بڑی قبر جب ہو جائے گی، جنت کے دروازے سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ اس وقت یہ کہے گا ربی اقیم الساعہ، ربی اقیم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ مجھے کیا انعام ملا ہے۔ کل کائنات سے اعلیٰ ہستی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی ہے، صرف دنیا میں نہیں، یہ زمین پہ ہوتا ہے۔ اس کے تذکرے، اس کی تعریفیں اللہ آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ صرف تذکرے ہی نہیں، کس طرح پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ خواہش تو کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، لوگوں کو بتاؤں، دیکھیے یہ میرے عمل کا نتیجہ کیا نکلا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ، اب قیامت تک تجھے نہیں اٹھنا۔ ادھر قیامت کی ہولناکیوں کا آغاز ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حالت کیا ہوگی؟ ہر شخص گر رہا ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ یجیء القرآن کالرجل الشاحب، انتہا درجے کا خوبصورت انسان، چہرہ بھی خوبرو، دنیا جہان کی ایسی خوشبو ہوگی نہیں جو اس سے آ رہی ہوگی۔ کیا انوکھا لباس اس نے پہنا ہوگا۔ یہ شخص کہے گا انت ومن انت، یجیء بالخیر، آپ کون ہیں؟ لگتا ہے کوئی خیر کی خبر لے کے آئے ہیں۔ قرآن کہے گا میں وہی قرآن ہوں، اضمی ہواجرک، سخت گرمی میں جس کی وجہ سے تم روزہ رکھتے تھے اور رات کی تاریکیوں میں پڑھا کرتے تھے، آ جاؤ، انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اور قرآن لے کے جائے گا تو کہاں؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ 50,000 سال کا دن قیامت کا، لیکن روایت بتاتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کو جاننے والے، پھر عمل کرنے والے، پھر اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کے لیے صرف قیامت کو سکیڑ دیا جائے گا۔ وقت صرف اتنا ہوگا جتنا ظہر سے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حدیث لمبی ہے، اللہ کے رسول کی سفارش سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، لیکن حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفیں بنائی جائیں، انبیاء کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، اولیاء اور اصفیاء کی صفیں، صالحین، متقین، صدیقین، شہداء کی صفیں، اور دوسری طرف کافر، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفیں۔ یہاں چھٹے انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، لیکن یہ اعلان چند لوگ نہیں سنیں گے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، چٹریل میدان میں پوری کائنات، پوری آدمیت جمع ہے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت جمع ہے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی درخت نہیں، کل کائنات کی نظریں ہیں۔ اعلان ہوگا، پہلے تو صفوں کا تبادلہ کرو نا۔ تبادلہ کیسے ہو؟ الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، اے حافظ قرآن، اے قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے
اس کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے اپنے چھٹے انعام کو وصول کرنے کے لیے ذرا اپنی صفوں سے نکلو نا، یہ خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ پہلے ان صفوں میں جہاں جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کھڑے ہیں۔ کیا کمال کا یہ پروٹوکول ہو۔ آج دنیا ترستی ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ایک پکچر لے لیں، جس کو اللہ کا بلاوا آئے گا، آ جاؤ جبریل امین کے ساتھ، بڑا اس سے بھی بڑا کوئی نام ہے۔ یجیء القرآن، جب یہ چھٹا انعام وصول کر لے گا قرآن پھر آئے گا، اور اللہ سے گزارش کرے گا کہ ساتویں انعام کا بھی اعلان فرما دیجئے، یا ربی حلہ، اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے نا۔ فرشتوں کے ساتھ تو کھڑا کر دیا، فیلبس حلۃ الکرامہ، دنیا کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، اللہ قرآن کی سفارش کو کیسے قبول کریں گے؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن پڑھا کرو، یہ سفارشی ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد سفارش قبول کی جائے گی تو روزے اور قرآن کی سفارش کرے گا اللہ۔ کچھ اور بھی انعام دیجئے، ساتھ ہی ساتواں اعلان بھی ہوگا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، فیلبس حلۃ الکرامہ، عزت کا لباس، جنتی خلعت فاخرہ، پوری کائنات کے سامنے اسے پہنائی جائے گی۔ یا رب زد ہو، قرآن کہے گا آٹھواں انعام کدھر؟ اللہ کچھ اور بھی دیجئے، فیلبس تاج الکرامہ، اللہ حکم دیں گے اور فرشتے تاج لائیں گے اور اس کے سر پہ سجائیں گے۔ ابھی یہ آٹھواں اعلان جو ہے وہ نہیں ہوگا، اللہ ذوالجلال کے فرشتے جو ہی تاج پہنائیں گے حکم ہوگا، والدین کدھر ہیں؟ والدین کدھر ہیں؟ والدین کو لایا جائے گا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس وفی روایہ لا تقوم لهم الدنیا۔ اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے۔ یہ آٹھویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، جہاں اس حافظ قرآن کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے والد، اس کی والدہ کو لایا جائے گا اور ان دونوں کے سر پہ بھی تاج کو سجایا جائے گا، جس کی روشنی کیا ہوگی؟ سورج سے بھی زیادہ۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اور علماء لکھتے ہیں، یہاں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جہاں پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، سورج سے بھی اگر اس کی روشنی بڑھ گئی تو گویا پوری کائنات کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے یہ لوگ۔ کون؟ یہ عائلہ ربانیہ، یہ خوبصورت خاندان جس میں ایک حافظ قرآن ہے، والدین ہیں۔ لا تقوم لهم الدنیا، دنیا ساری کی ساری بیچ دی جائے، ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ یہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، ایک نویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، یا رب ارض عنہ، یہ سفارش ابھی کر رہا ہے تو قرآن ہی، یناشد فی ارضائہ لحبیبہ واجدر بہ سؤلا الیہ موصلا۔ کیا کمال کی سفارش ہے، نہ اللہ سفارش کرنے سے روکیں گے قرآن کو، نہ اس کی سفارش رکے گی، یہ بلکہ ضد کرے گا۔ کس طرح کیا ضد؟ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے، فیرضی عنہ ربہ، اللہ ذوالجلال کے سارے انعام ہے تو رضامندی، جیسے کہ ابن حجر لکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال پہ سب کچھ سنائیں گے، دنیا والوں گواہ رہنا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ رضا کے بعد یہ سب سے پہلا انعام جس کی تڑپ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کو اتنی گہری اپنے دل میں لے جاؤ کہ زندگی
کی آخری رمق اور سانس تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے رہو، کس طرح میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن، ماہر قرآن بن جائے۔ وہ تڑپ کیسی؟ جو ہی اللہ راضی ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ یقال لصاحب القرآن، پھر اللہ ذو الجلال ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، اللہ ہر ایک سے کلام کریں گے، لیکن یہ کلام کتنی مبارک ہے، اللہ خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے، اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، میری رضا کا انعام پانے والے آ جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ۔ اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ آج بڑھو، تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، اسٹیج پہ بیٹھ کے نیچے آ جاتے تھے، آج ذرا معاملہ کچھ اور ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے، یہ ہیں جن کے بارے میں نے اعلان کروائے تھے۔ آج تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی۔ 6236 آیتوں کی تلاوت کرنے والا یہ جنت کے کتنے بلند مقام پہ ہوگا۔ اس نویں انعام کے حقدار بننے کی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہماری اولاد اور نسلوں میں یہ خیر کو جاری فرما دے۔ یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے جو میرے سر کے تاج ہیں، یہ جانتے ہیں دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیا جائے اس پلے کی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ جو ہی انسان کی روح نکلتی ہے انسان کا عمل ختم۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ادھر روح نکلتی ہے، ادھر اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو اجر ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے۔ لیکن 10واں انعام اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں چھپا کے رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن تو اللہ کے خاص بندے اور اللہ والے ہیں۔ وہ 10واں انعام کیا ہے؟ دنیا میں تو جو لاکھوں کتابیں، کیا اربوں کتابیں موجود ہیں، کوئی روئے زمین پہ ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملے۔ یہ واحد قرآن ہے، ایک حرف، خواہ اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے دنیا تو دنیا رہ گئی، میرے انعام ذرا دیکھو، تم جو آیت پڑھ رہے ہو ہر آیت کے بدلے میں آج بھی تیرے درجوں میں اضافہ کرتا جا رہا۔ جنتی جنت میں جائیں گے جس میں اصحاب قرآن بھی ہوں گے۔ پل صراط کا معاملہ کتنا گمبھیر ہے، اللہ سب کے لیے آسانی فرما دے۔ لیکن روایت بتاتی ہے جو اللہ کے پیارے ہوں گے، محبوب ہوں گے، مقربین کی صف میں شامل ہوں گے، کالبرق اس طرح گزر جائیں گے پل صراط سے جیسے بجلی گزرتی ہے، کریح جیسے ہوا کا جھونکا آیا اور گزر جائیں گے۔ اور پل صراط جو ہے تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی باریک، لیکن یہ کیسے گزریں گے؟ اللہ کی رحمت سے۔ کأجاوید الخیل، دھڑکی کے لیے تیار کیے گئے گھوڑے کی طرح، اور کوئی چلتا چلتا گزرے گا، کوئی رک رک کے گزرے گا، کوئی بیٹھے گا، یقعد مرہ ویقوم مرہ، کبھی بیٹھے گا کبھی اٹھے گا اور جائے گا۔ آخری شخص جب گزر رہا ہوگا پیچھے مڑ کے کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے اس جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ آخری جنت کی بات میں کرنے لگا ہوں۔
اہل قرآن کے تو درجے ہی بڑے ہیں. کہے کہ اللہ وہ سامنے درخت اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دیجئے. اللہ فرمائیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہے گا اللہ نہیں مانگوں گا. جب وہاں پہنچے گا کہے گا اللہ وہ درخت جو ہے وہ زیادہ چھاؤں والا ہے مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے. اللہ فرمائیں گے ما اغدرک ما اغدرک. بڑے فراڈیے ہو، ابھی تو وعدہ کیا اور ابھی ہی کہتے ہو کہ نہیں مانگوں گا اور پھر بھی مانگ لیا. چلو وہاں چلے جاؤ. کرتے کرتے کہے گا اللہ جنت تو دے دے. اب اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت چلے جاؤ. فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى. جنت کے قریب جائے گا، لگے گا کہ جنت لبالب بھری ہوئی ہے. واپس آئے گا کہے گا یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین. اللہ آپ جہانوں کے مالک مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ جنت تو بھری ہوئی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول بھی مسکرا دیے، صحابی بھی مسکرا دیے کہ اللہ بھی تبسم فرمائے کہ میرے بندے میں نے کیوں مذاق تم سے کرنا ہے؟ تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے. ان لک الدنیا ومثلها 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 ومثلها. 5 مرتبہ فرمانے کے بعد فرمایا وعشرۃ امثالها. تم کہتے ہو جنت بھری ہے. 1 دنیا 2 3 4 5 10 دنیا اگر ہوں تو میں اتنی جنت تمہیں عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ادنا جنتی کی بات ہے تو اعلیٰ جنتی کو اللہ کیا دے. جنت میں جائے گا کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. یا اہل الجنہ ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ. اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، آج تم سے وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں. جنتی کہیں گے الم یبیض وجوہنا وینجنا من النار ویدخلنا الجنہ. کوئی اور بھی وعدہ ہے؟ چہرے ہمارے چمک رہے ہیں، جہنم سے آزادی مل گئی ہے، جنت میں داخلہ مل گیا ہے. اللہ فرمائیں گے، آواز آئے گی ان لکم عند اللہ موعدا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. جنتیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں 33 سال کے گبرو جوان بنا کے میں نے جنت میں داخل کیا ہے. آج کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا. تمہیں صحت و عافیت کی نعمت سے نوازا ہے، آج کے بعد بیماری نہیں آئے گی. تم دنیا میں کوئی نعمت لیتے ہو خوف زدہ ہوتے ہو چھن نہ جائے، لوٹ نہ کو لے جائے، کو لے نہ لے. دنیا میں نہیں، تم جنت میں ہو. جو نعمتیں دی ہیں آج کے بعد تم سے نعمتیں واپس نہیں لوں گا. تم دنیا میں خوف زدہ ہوتے تھے، سب کچھ مل بھی گیا تو موت آنی ہے. خوش ہو جاؤ، آج کے بعد موت نہیں آئے گی. ایک جانور کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا. جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا. لو ان اہل الجنہ، اگر اس دن کسی کو موت آتی، لمات اہل الجنہ فرحا، تو جنتی اس خوشی میں فوت ہوتے کہ آج کے بعد موت نہیں آنی. پھر فوت نہیں ہوں گے کیونکہ موت تو ذبح ہو چکی ہوگی. ولو ان احدا مات حزنا لمات اہل النار، اگر کسی کو اس دن غم کرتے ہوئے موت آتی تو جہنمیوں کو موت آتی کہ کہیں گے موت تو ذبح ہوگی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لیکن موت نہیں آئے گی کیونکہ موت تو ذبح ہو چکی ہوگی. مومن پھر کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. تمنا یا عبدی، اور میرے بندے تمنا تو کر، تم چاہتے کیا ہو. فیتمنا حتی تنقطع الامانی، تمنائیں کرے گا اللہ، وہ بھی پوری کرے گا. تمنائیں ختم، کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے نہیں،
فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، پھر اللہ یاد کروائیں گے، بھول گئے ہو تم دنیا میں یہ بھی چاہتے تھے، یہ بھی، ہاں ہاں اللہ مجھے یاد آ گیا، اللہ وہ بھی پوری کریں گے۔ رضیت یا رب، آواز پھر آئے گی، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا خیال ہے میں تمہیں اس سے بڑی نعمت عطا نہ کر دوں؟ جنتی کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، بھلا اتنی بڑی نعمتوں کے بعد جنت میں اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ اس وقت میرا مالک کہے گا اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، میرے بندے میں آج اپنی رضامندی تم پہ نشاور کر رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ فیکشف الحجاب، اللہ ذوالجلال نور کے پردے ہٹائیں گے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم، اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم۔ اے اللہ یہ سارے انعامات ان مبارک چہروں کی جھولیوں میں ڈال دے، مولا کریم ان کے اور ان کی اولادوں کے دامن بھر دے، ان کی نسلوں میں یہ نعمت کو باقی رکھ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، آج میں اور آپ اگر کوشش کریں گے یہ نعمتیں اولادوں تک بھی جائیں گی۔ آج مجھے اس مرکز کے بانی و مبانی قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے اور کروڑہ رحمتوں سے نوازے۔ کس طرح یہ خیر کا بوٹا لگا اور کس طرح یہ ثمر آور ہوا، یہ قداور ہوا، اللہ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ جب انسان نیک ہوتا ہے تو پھر اللہ کے انعام کیا ہوتے ہیں؟ ہے انسان ہے نیک، ہمارا عقیدہ ہے ایک خرب نیک مل جائیں تو ایک تبع تابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ایک خرب، حالانکہ اتنے نہیں ہے تبع تابی، ایک خرب تبع تابی ہوں ایک تابی نہیں بن سکتا، حالانکہ اتنے تابعین نہیں ہیں۔ اگر 10 خرب بھی تابی مل جائیں تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، حالانکہ اتنے صحابہ نہیں ہیں۔ اگر 100 خر بھی صحابہ ہوں نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن میرے رب کے فیصلے دیکھیے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 2 بچے یتیم ہو گئے، باپ دنیا سے چلا گیا لیکن نیک تھا۔ اللہ نیکی کی قدر کتنی کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے آرڈر پاس کیا، جبریل جاؤ یہ حکم دو میرا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام کو، یہ میرے بندے کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، دیوار گر گئی ہے، اس کی فیوچر پلاننگ کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ کیسے اللہ نے فیوچر پلاننگ کی؟ دیوار تو گر گئی، ضائع ہو سکتا تھا خزانہ۔ کہا یہ میرا بندہ نیک تھا، 2 پیغمبروں کی ذمہ داری لگائی، یہ دیوار تم نے کھڑی کرنی ہے، جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں میں ان کی وفاؤں